آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ مدینہ میں بھی دیکھوں اے خدا میں سفر دے دے، اگر دولت نہیں دی ہے تو پھر اڑنے۔ یہ سارے حضرات کے ذہن و دماغ میں یہ بات گردش کر رہی تھی اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے چارہ گرو ان کو بولا کیوں نہیں دیتے، اے چارہ گرو ان کو بولا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ ایسی شخصیت کہ جن کے شور خطابت سے ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں ایک الگ پہچان ہے، جن کے خطابت نے مردہ دلوں کو جذبہ عمل اور غفلت میں ڈوبی ہوئی قوموں میں بیداری اور شوق اظہار و قربانی اور دنیا آخرت کی فلاح و بہبود دامنگیر ہوتی ہے، جن کو اللہ نے اپنی خطابت سے دلوں کو مسخر کرنے کا ہنر بخشا ہے، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے مختلف زبانوں میں دسترس عطا فرمائی ہے، جو ایک طرف مادری زبان کے پروردہ ہیں تو وہیں دوسری طرف اردو، عربی، فارسی، ہندی، انگریزی اور سنسکرت کے ماہر لسان ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فخر ہند خطیب بے باک حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی ڈائریکٹر ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی ارریہ بہار سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں کہ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو اور خوشبو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، بزرگوں سے گزارش کروں گا یہ کہ آپ حضرات اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیے تاکہ جو غنودگی ہے وہ ختم ہو جائے اور مولانا کو احساس ہو جائے کہ آپ مولانا سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور مولانا کا بیان سننے کے لیے مغرب بعد سے لے کے ایک جگہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्।
बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, दानिशवरान कौम मिल्लत और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे दीनी, ईमानी, समाजी, सनातन धर्मी भाइयों, गय्यूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दों में बैठी हुई हमारे समाज के इज्जतदार माँ और बहनों, मदरसे की निस्बत पर यह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। यकीनन ये ज़रूरी है, मकातिब और मदारिस का होना बहुत ज़रूरी है। और ये निज़ाम आज से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से है। अल्लाह की तरफ से जो सबसे पहला पैगाम और मैसेज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, वो मैसेज, वो पैगाम भी पढ़ने की तरफ इशारा करता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लफ्ज़ इक़रा, द मीनिंग ऑफ इक़रा, it's an order, is called in Urdu and Arabic language, अम्र का सीगा है। इक़रा, तुम पढ़ो। सबसे पहला पैगाम from Allah Almighty to the last, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been sent down to the earth। ज़मीन पर जो पैगाम दिया गया वो नमाज का, रोज़े का, ज़कात का या हज का नहीं बल्कि पढ़ने का ऑर्डर किया गया और कहा इक़रा, पढ़ो। यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। और ये भी बता दिया कि क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या पढ़ना है, तो इससे साफ पता चलता है हमें पढ़ना है और अल्लाह के नाम से पढ़ना है, यानी अपने अकीदे को पहले मजबूत करना है। यूरोप वाले समझते हैं कि मुसलमान कौम जाहिल और नाखानदा है, इनमें पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्हें शायद नहीं मालूम तालीम की दुनिया में जो काम मुस्लिम कौम का रहा है वो आज तक किसी दूसरी कौम का नहीं रहा। वो अलग बात है कि पिछले 300 सदी में इस कौम की तरफ से ऐसी कोई अबकरी शख्सियत पैदा नहीं हुई जिन्हें हम कह सकें, सर उठाकर कह सकें कि तालीम के मैदान में आज भी हम कामयाब हैं। इस लफ्ज पर अगर आज के जमाने में किसी ने अमल किया है, लफ्ज इक़रा पर,
पढ़ने पर, एजुकेशन पर, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। कोई भी इज्जत अगर चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पे डालना होगा, लाना होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे टू सक्सेस इन देयर लाइफ। कोई रास्ता नहीं है कामयाबी का विदाउट एजुकेशन, तालीम के बगैर। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि अगर आपने इसको अपना लिया और ढंग से मुनज़्ज़म अंदाज में आपने कौम की रहनुमाई की, कौम के बच्चों की, तो 25 साल के अंदर इनकलाब पैदा हो सकता है। एग्जाम्पल सामने, इस लफ्ज पर यह पैगाम हम मुसलमानों के लिए है, खुसूसन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 30वें पारे में है, अल्लाह की तरफ से सबसे पहला पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पढ़ो। इस पर बहुत मेहनत हुई, तालीम के ऊपर इस पर मेहनत की तो दीन और दुनिया दोनों एतबार से बड़े महान इंसान पैदा हो गए इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। बड़े महान, दुनिया उसको कामयाब समझती है जो डॉक्टर है, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, जो एजुकेशनिस्ट है, दुनिया उसको महान समझती है। तो अल्लाह ने इस प्लेटफॉर्म से ऐसे महान इंसान को भी पैदा किया। कौन था? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, दुनिया के डॉक्टरों का इमाम था। कौन था? ऑपरेशन के दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन अबुल कासिम अज़्ज़हरावी था, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से था। कौन है ऐसा महान इंसान जो केमिस्ट्री की दुनिया में महान हो? केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है? जाबिर इब्न हय्यान को कहा जाता है, जो इस्लाम के प्लेटफॉर्म से था। एक पूरी एक तारीख है, लेकिन उन्होंने इक़रा पर मेहनत की। मैं आऊंगा सबको, सबका एक एक कारनामा, एक नाम भी बताऊंगा, लेकिन आज हम मुसलमानों ने लफ्ज इक़रा, इस पैगाम को फरामोश करने की कोशिश की है। यही वजह है कि आज ये कौम, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में कहा व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम ईमान के साथ रहो, अपने लवाजमात के साथ रहो। और मुसलमान होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से इस कौम को पैगाम दिया कि पढ़ो अपने अल्लाह के बारे में, अपने अकीदे के बारे में, अबाउट लाइफ, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर प्रोफेशन, पर्सनालिटी, सब चीज के बारे में पढ़ो। लेकिन मुसलमान कौम कम पढ़ती है, हमारे बच्चे कम पढ़ते हैं। दूसरे लोगों ने इस आयत पर ज्यादा अमल किया है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे शेख मोहतरम, I used to study in a Darul Deoband 2011, जब सन 2011 में मैं दौरे में था, बुखारी जिल्द अव्वल की तालीम इनसे हासिल की। तो उस वक्त वो एक बात बताया करते थे अपनी तरफ से कि जो भी इंसान, जो भी मानव, जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी जमीन पर कुरान के किसी ऑर्डर को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की किसी सुन्नत पर अगर अमल करेगा, चाहे वो कोई भी हो,
مسلم ہو کہ ہندو ہو، کوئی یادو ہو، کو ایتھسٹ ہو، کنفیوشنزم ہو کہ عاشوری ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ملحد ہے، وہ بھی اگر اللہ کے حکم کو مانتا ہے دنیا میں تو اس کو دنیا میں اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا، دنیا میں وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ لفظ اقرا پر کس نے عمل کیا؟ لفظ اقرا پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے عمل کیا ہے تو وہ یہودی نے عمل کیا ہے۔ اور یہودی کون ہے؟ اس وقت کا دنیا کا بے تاج بادشاہ یہودی۔ کتنی تعداد ہے؟ یو کین ویری ایزیلی کاؤنٹ دیم، آپ بڑی آسانی سے ان کو انگلیوں میں گن سکتے ہیں، بڑی آسانی سے۔ پوری دنیا میں صرف 1.5 کروڑ ہے، صرف 1.5 کروڑ۔ اور ہم مسلم قوم ان انٹائر ورلڈ پوری دنیا میں کتنے ہیں؟ تقریباً 2.25 ارب۔ سن 2011 میں تو ایک آنکڑا آیا تھا 1.98 کروڑ۔ میرے کیف 1.5 ارب ہی مان لیجئے، یعنی 1.50 کروڑ، 150 کروڑ۔ اور یہودی کتنے ہیں؟ صرف 1.5 ارب، یعنی ہمارے بھارت میں 35 کروڑ مسلمان، صرف 1.5 کروڑ، اور ہمارے بھارت میں مسلمان 30-35 کروڑ ہے۔ یہودی وہ سمجھیے کہ کتنے حصے میں جائیں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پوری دنیا میں یہودی، پوری دنیا میں انکلوڈنگ مائی کنٹری، ہمارے ملک کو ملا کر صرف 1.5 کروڑ، لیکن دنیا کے ہر سپر پاور کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ امریکہ ان کا غلام، یورپ ان کا غلام، عرب کنٹری ان کا غلام، مسلم ممالک ان کا غلام، کنفیوشنزم ان کا غلام، سب ان کے غلام بن چکے ہیں۔ اور یہودی ہے کون؟ یہودی وہ ہے، اللہ نے سورہ فاتحہ میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، مغضوب علیہم۔ یہ ایسی قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم۔ دوسری جگہ پر ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے صبح قیامت تک ان کے ماتھے پر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی۔ اللہ نے جس قوم کے لیے قرآن میں سورہ فاتحہ میں کہا کہ مغضوب علیہم، علماء بیٹھے ہیں کہ بالاتفاق ٹوٹل حضرات مفسرین کا یہ موقف ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد نصارى یہودی، وللضالین سے مراد نصارى، ضربت علیہم الذلہ سے مراد یہودی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذلیل اور رسوا قوم ہے، لیکن آج پوری دنیا میں اگر کسی کی بادشاہت ہے، پوری دنیا کو اگر اپنے پنجوں کے بل پکڑا ہے کسی نے، اپنے ہاتھوں سے مضبوط جکڑا ہے کسی نے، تو وہ یہودی۔ اور پتہ ہے دنیا کی سب سے زیادہ پٹنے والی، لٹنے والی قوم بھی کوئی ہے تو یہ یہودی۔ لیکن آج نہیں، اب نہیں ہے، 1947 سے پہلے تھی یہ قوم۔ سب سے زیادہ پٹنے والی قوم یہودی۔ ہٹلر نے تو ایک وقت پہ 6 لاکھ یہودی کو گیس کے چیمبر میں بند کر دیا اور گیس ڈال دیا، مار دیے 6 لاکھ کو ایک وقت میں۔ کچھ کو چھوڑ دیا تھا کہ جاؤ ہمارے بارے میں تاریخ میں بتانا کہ ہو واز ہٹلر، ہٹلر کون تھا۔ ہر جگہ سے بھگائے جاتے تھے، خیبر سے حضرت عمر نے بھگایا، ہر جگہ سے بھگائے جاتے تھے۔ بالآخر برطانیہ سے برٹش گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ تم در در بھٹک رہے ہو، جاؤ تم کو ایک جگہ دیتا ہوں، کہاں بسنا چاہتے ہو؟ برٹش بڑے تیز ہوتے ہیں نا یہ بھی، کہاں بسنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے جد امجد دادا ابراہیم، سلیمان، داؤد، موسیٰ کے مسکن کو، ان کی فتح
کی جو خواہش تھی حضرت موسیٰ کہ ہم اس جگہ جانا چاہتے ہیں، ہم لوگ یروشلم جانا چاہتے ہیں، ہم لوگ مسجد اقصیٰ کے قریب بسنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی جگہ الاٹ کی فلسطین میں، اسی جگہ کو بڑھا کر انہوں نے اسرائیل بنایا اور وہاں پر جگہ دی گئی. یعنی 1947 تک ان کے پاس جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی، کوئی گاؤں نہیں تھا ان کے لیے، کوئی بستی نہیں تھی، کوئی علاقہ، کوئی شہر نہیں تھا ان کے لیے. بس یہ سمجھیے کہ در بدر بھٹکنے والی قوم آج صرف 75 سال کے اندر اندر اس قوم نے پوری دنیا کے اوپر فتح حاصل کی ہے. معیشت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، میڈیسن کے اعتبار سے، اور کاسمیٹک کی دنیا میں چلے جائیں اور پروڈکٹ کی دنیا میں چلے جائیں، ہر کوئی کسی کا غلام ہے تو اسرائیل کا، یہودی کا غلام ہے. اسرائیل میں تھوڑے یہودی بستے ہیں، پوری دنیا کے یہودی کی بات کر رہا ہوں. سب سے زیادہ غریب، مظلوم، مقہور قوم یہودی. لیکن کیسے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی انہوں نے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اصل میں. اور ہم قوم جس کے لیے اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. آپ کے لیے یہ سارے اچھے الفاظ، یہ بہترین سرٹیفکیٹ، کامیابی کی سرٹیفکیٹ، وانتم الاعلون، یو ول بی سپریئر ان دا ورلڈ، تم ہی رہو گے سپر پاور. لیکن کیا مسلمان سپر پاور ہے؟ ہر جگہ پر کوئی اگر ظلم کا شکار ہے دنیا کے اندر تو وہ مسلم قوم ہے. آخر کون سی طاقت تھی اس یہودی کے بیچ میں؟ وہ کون سا الادین کا چراغ تھا جسے روشن کرنے سے پوری سچویشن بدل گئی ان کی؟ میں وہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے 3 فارمولے پر عمل کیا، 3 فارمولے پر، اور وہ تینوں فارمولہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے. 3 فارمولہ کیا ہے؟ ایک فارمولہ ہے لفظ اقرا، اس پر عمل کیا کس نے؟ یہودی نے. سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا دنیا کے اندر اگر آپ ویکتی ڈھونڈیں گے کہ I need a very great person as an educationist، ہم دنیا میں سب سے بڑا تعلیم یافتہ، تعلیم داں کو چننا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی ملے گا تو وہ یہودی ملے گا. سب سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی ہے اس زمین پر تو وہ یہودی. لفظ اقرا پر کس نے عمل کیا؟ یہودی نے عمل کیا. 100 یہودی کو کھڑے کر دیں آپ، ان میں سے کہیں کہ بھئی واٹس یور کوالیفیکیشن، ہر کوئی کہے گا I am a graduation, I am a graduated, I am a فلاں، I am a فلاں، I am a فلاں. دنیاوی اعتبار سے کہتے رہیں گے اور اپنے دھرم کے اعتبار سے بھی. اپنے مذہبی کتابوں کو ہم سے زیادہ وہ جانتے، وہ اپنے مذہبی کتابوں کو، اپنے مذہبی کتاب تو دور کی بات، ہماری کتابوں کو زیادہ جانتے ہیں، وہ ہمارے نبی کی سیرت کو زیادہ جانتے ہیں. ہمارے قرآن کی مضبوط تفسیر آپ کو کہیں ملے گی تو یہودیوں کے یہاں ملے گی. پڑھنے کے معاملے میں اتنا شارپ مائنڈ ہوتا ہے ان کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو آپ 100 یہودی کو کھڑا کریں، ان میں سے 100 بندہ آپ کا پڑھا لکھا ملے گا. اور ہمارے مسلم میں 100 بندے کو کھڑے کر دیں آپ، زیادہ سے زیادہ بمشکل 40 سے 50 مل جائے تو غنیمت ہے. پڑھا لکھا نہیں مل پائیں گے، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ کے علاقے میں تو ماحول ہے، اور گھر کے اندر حافظ قرآن، عالم دین ہے. یہ فضا اور عام ہونا چاہیے. تو وہ اقرا پر عمل کرتے. اقرا پر کب سے اپنے بچے کو تعلیم دیتے؟ ہم اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد مدرسوں میں بھیجتے ہیں، لیکن یہودی اپنے بچے کی تعلیم ماں کے پیٹ میں شروع کر دیتا. پڑھیے میڈیکل سائنس، بہترین سروے ہے یہودی بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے، ان کی تربیت کیسے ہوتی. تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہر فیلڈ میں، ہر ٹاپک پہ اگر کہیں ہے ایجوکیشنسٹ بڑا کوئی ہے تو یہودی.
تعلیم کا راستہ اپنایا انہوں نے تو دنیا کے اندر انٹیلیجنٹ مانے جانے لگے، دنیا کے اندر ان کو جگہ ملتی چلی گئی۔ وہی چھوٹی سی جگہ ملی، 20% جگہ وہ ارضی فلسطین میں جگہ ملی، وہیں سے محنت شروع کی۔ وہیں سے نہیں بلکہ اور بھی جہاں بستے تھے یہ لوگ، دنیا کے دوسرے ممالک میں 38 تنظیمیں بنائی گئی۔ یہودیوں کے بیچ میں 38 تنظیمیں، کس لیے اتنی ساری تنظیمیں بنائی جی؟ اس لیے کہ ہم تعلیم کے اوپر الگ الگ محنت کریں گے، ٹیکنالوجی میں الگ محنت کریں گے، معیشت پہ الگ محنت کریں گے، اور سوشل ورک پہ الگ محنت کریں گے، لا قانون کے اوپر الگ محنت کریں گے، ریلیجیس باتوں پر الگ تنظیم محنت کرے گی، اور 30 تنظیمیں بنائی گئی۔ میرے مسلم بھائیوں، 1915 سے لے کر آج تک وہ تنظیم، وہ قوم بیٹھی نہیں، وہ رات کو سوتی نہیں ہے۔ وہ قوم رات و دن ہمیشہ وہ قوم پڑھتی، ان کے بال سفید ہو جاتے، وہ شادی نہیں کریں گے چلے گا، لیکن کوئی بچہ ان کے گھر میں جاہل رہے وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ لفظ اقرا پر مکمل طور پر اگر کسی نے عمل کیا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کے اس ٹکڑے پر، اس لفظ پر، تو وہ مکمل طور پر یہودیوں نے عمل کیا۔ ہم نہیں کر پاتے۔ آج بھی اگر مسلمان قوم تعلیم کا راستہ اپنائے، آج بھی اگر یہ مسلمان قوم ایجوکیشن کو اپنائے، تعلیم کو اپنائے، تو آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو واپس مل سکتی۔ اور دنیا جانتی اگر تعلیم ہے تو تعلیم سے آپ اپنے خدا کو پہچان سکتے ہو، اگر تعلیم ہے تو تعلیم کے ذریعے سے آپ اپنے گاؤں سماج کو ترقی دے سکتے ہو، اگر تعلیم ہے تو اس دیش کے اندر پرامن ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ جہالت سے نہیں بنتا، جہالت سے نفرت پیدا ہوتی۔ اسی لیے شریمد بھگوت گیتا کے اندر شری کرشن جی نے کہا، ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمے و میمتم آستھتہ سہیوکتاتما مامیوا متمام گتم۔ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے منشوں، جس انسان کو تعلیم یافتہ دیکھو، جس کے اندر کوئی ایشوریہ گن ہو تو ان کا سمان کرو، اس لیے کہ تعلیم اور گیان یہ ایشور کا گن ہوتا ہے، اور جس کے اندر گیان ہو سمجھ لو اس کے اندر ایشور ہے، اور جس کے اندر ایشور ہے ان کا سمان کیا کرو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، اور تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیم جس کے اندر جہاں پر بھی ہو، تعلیمی شعبے جہاں پر بھی ہو، جہاں پر کوئی پاٹھشالے ہو، دل سے ان کا سمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ تعلیم کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، ورنہ جانور سے بدتر ان کی زندگی ہو جاتی۔ تعلیم ضروری ہے، چاہے مسلمان ہو کہ ہندو، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی تعلیم ضروری، ان میں مکمل طور پر تعلیم نہیں۔ ہمارے اس دیش کی بدنصیبی، ہمارے اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو تعلیم کا نظام ہونا چاہیے وہ ہمارے اس ملک میں کوالٹی تعلیم نہیں